خدا تمہارا بھلا کرے ابو ذاکر، میں اپنے لیے بیعت نہیں مانگ رہا، میں حسین ابن علی کے لیے بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم مولا حسین کے نوکر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ حسین عراقیوں کے ساتھ کشادہ روی سے پیش آئیں گے، خاص طور پر اتنی بے غیرتی کے بعد جو ان کے والد اور بھائی کے حق میں کی گئی۔ جیت تو مولا حسین کی ہی ہے جب مختار ان کے پاس ہو۔ ہاتھ بڑھاؤ مختار۔ محمد کا خدا گواہ ہے کہ یہ بیعت صرف ابو ذاکر کی موت سے ہی باطل ہوئی۔ رے پر تسلط حاصل کرنے کے لیے راہیں اتنی بھی ہموار نہیں ہیں۔ رے کوفہ کی طرح ایک بے سکون سرزمین ہے۔ نوجوان خلیفہ کے مخالفین رے میں سر اٹھا کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تمہیں بہت جلد تقریباً 10,000 عرب جنگجوؤں کے لشکر کو لے کر رے کی جانب نکلنا ہوگا۔ خلیفہ نے میری رائے مانگی، میں نے تمہارا نام لے لیا۔ مجھے خلیفہ کے سامنے شرمندہ مت کروا دینا۔ حکومت رے میری بہت پرانی آرزو رہی ہے، آپ مطمئن رہیے گا، میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تو پھر کام شروع کر دو۔ لشکریوں کے خرچے میرے ذمے اور لشکر تیار کرنا تمہارے ذمے۔ کوفہ کے تمام متحد اور موافق قبیلوں سے بات کرو، ان کے تلوار بازوں کو جہاد کی دعوت دو، ان کے واجبات اور سرکاری ادائیگیوں کے بارے میں کوئی بھی بات مت کرنا۔ کیا سوچ رہے ہو عمر؟ مختار ثقفی کے بارے میں۔ وہ ایک مشکل رقیب ہے اور قبائل کے درمیان اثر و نفوذ رکھتا ہے، ڈر ہے ہمارے تمام منصوبے خراب نہ کر دے۔ مختار تمہارا بہنوئی ہے؟ کاش نہ ہوتا، میں اس کے سر کو اس کے تن پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ یعنی مختار کو مار دوں؟ حکومت رے کے بدلے کیسا رہے گا؟ مختار کو مارنا ایک دشوار کام ہے۔ اپنے عیال سے ڈر رہے ہو یا اس کی بے شرمی سے؟ اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ مختار کے فدائی بہت سے لوگ ہیں، بلا شک اس کے قاتل کا قصاص لیں گے۔ تم اس کا الزام میرے سر پر ڈال سکتے ہو۔ مصر ہے کہ مختار مارا جائے۔ مختار کے زندہ رہنے سے کوفے کا ہنگامہ تھمنے والا نہیں، مگر یہ زبردستی نہیں کہ تم اسے مارو۔ اگر مختار کے ہوتے ہوئے تم لشکر بنا سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، گھوڑا اور میدان سامنے ہے۔ جاؤ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو تم۔ مجھے پتا تھا کہ یزید کے آنے سے اس دیار کے معاملات الجھ کر رہ جائیں گے۔ معاویہ نے 100 سال کی جتنی محنت کی ہے کہ ان وراثتوں کو ادھر سے ادھر کرے، اسے سارے حربے آتے تھے۔ اس نے اپنے منہ کے نوالے کو چبا کر ایسے یزید کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ بآسانی اسے چبا لے۔ اس کا گلا دبا دیں گے ابو الحدید، کچھ ایسا کریں کہ یہ لقمہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے۔ کس ترکیب سے ابو اسحاق؟ کس ترکیب سے؟ حجاز سے لے کر فارس کے خراسان تک یزید کے قبضے میں ہیں۔ ان کوفیوں کے بھوکنے کی مدد سے جو ایک گوشت کے ٹکڑے سے چھپ ہو جاتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر چاہتے تو سلطان کو شکست دو جو آدھے عالم خاکی پر کھدائی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ جس ابو الحدید کو میں جانتا تھا وہ توکل کا پہاڑ تھا اور نا امیدی اس کے لیے کفر تھی۔ کیا کروں مغفور باپ کے بیٹے؟ کیا مکے ماروں سل پر؟ مارو، تمہارا مکہ بٹے کا کام کرے گا کہ شاید اسی طرح تم میدان میں اترو جیسا مولا علی کے پاس کبھی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ میں بھول نہیں سکتا کہ تم کس طرح جنگ صفین میں شامی سپاہیوں پر حملہ کرتے تھے اور دشمن کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رونتے چلے جاتے تھے۔ اتنے سارے جہاد کا انجام کیا ہوا؟ عمر و آس نے قرآن نیزوں پر اٹھوا لیے اور کوفے کی گدھوں کی اولاد لوگوں نے مولا علی کو کافر ٹھہرا دیا اور ان کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ میری اور میرے قبیلے کی بیعت سے کام بنتا ہے تو یہ میرا ہاتھ اور یہ میری شرح حاضر ہے۔ کوفے والے آدھے راہ کے ساتھی ہیں مختار، بیکار میں فرزند رسول کو عراق بلا کر دربدر مت کرو تم لوگ۔ میں مولا حسین کی کوفہ آمد سے موافق نہیں تھا ابو الحدید، مگر میری مخالفت سے کچھ نہیں ہوا۔ مولا حسین کوفے کا عزم کر چکے ہیں۔ اگر تمہاری غیرت راضی ہے کہ تم فرزند رسول کا ساتھ نہیں دو تو مت دو، میں تمہیں زحمت نہیں دیتا۔ مجھے تمہاری نگاہوں سے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کوئی منفی جواب دوں۔ خدا کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کوفیوں سے مجھے امید ہوتی تو اس سے فین کے دنوں کی طرح کفن پہن لیتا اور موت سے سودا کر لیتا۔
افسوس بھیڑیے کا نوالا یعنی موت کے منہ میں خود کو ڈالنا. اپنے دل کے حکم پر مولا حسین کی بیعت کی ہے ابوالحدید، عقل کے حکم پر نہیں. جی ہاں، بھیڑیے کرنے والا یعنی موت. کوفے والے گدھے کی اولاد ہیں، آدھے راستے کے ساتھی ہیں، وعدوں میں بے وفا ہیں، مگر تمہیں کیا؟ تم واقف ہو کہ مولا حسین برحق ہیں یا نہیں؟ میں مولا حسین کی حقانیت کا منکر نہیں ہوں ابو اسحاق. بہت خوب. بروز حشر اگر تم سے پوچھا جائے کہ حجت حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا تو کیا یہی جواب دو گے جو تم نے مجھے دیا ہے؟ نہ تمہیں کوفیوں کی قبر میں سلایا جائے گا اور نہ تمہارے عمل کو کوفے والوں کے عمل سے ناپا جائے گا. اب تم خود ہی جانو. رکو ابو اسحاق. بیعت لیے بغیر جا رہے ہو؟ میں تمہارا مشکور ہوں ابو اسحاق، مشکور ہوں. تم صحیح موقع پر میری مدد کو پہنچ گئے. بہت بری طرح میں اپنے آپ میں ایک جنگ میں گرفتار تھا. خوش آمدید. کیا خبر ہے؟ یہاں تک جتنی توقعات تھی سب غلط ثابت ہوئی. مرجانہ کا بیٹا بغیر کسی اطلاع کے پہنچ گیا، وہ بھی بغیر کسی لشکر و انقارے بجانے کے. اس لباس میں آیا کہ سب یہ سمجھنے لگے جیسے مولا حسین ہے. اس کے بعد ممبر پر جا کر رجس خوانی کی اور تمام بیعت توڑنے والوں کو سخت ترین شکنجوں کی دھمکی دی. اس کا پہلا شکار میسم تمار تھے. جب میسم کو مارا جا رہا تھا سارے کوفے والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے. ابن زیاد نے جہالت کو کوفیوں کا ڈر سمجھ لیا ہے. وہ بغیر لشکر کے اس لیے آیا ہے تاکہ کوفہ والوں کو انہی کے ہاتھوں سے فتح کرے. سادہ لو دوستوں سے کہو کہ خدا را کوفے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں. میسم تمار کا قید ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ کوفے والے صرف ہانڈی کے چمچے ہیں. تم نے کیا کیا ابو اسحاق؟ وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. یہاں کے دیہاتیوں کا ایک بال کروڑوں بے وفا کوفیوں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے. جناب مسلم کا تو کہیں پتہ نہیں ملا نا اسے؟ ابھی تک تو نہیں، مگر کچھ دیر نہیں لگے گی ابو اسحاق. ابن مرجانہ ذرا سا قدم جما لے، جناب مسلم کا بھی سراغ لگا لے گا. بعید لگتا ہے کہ ابن مرجانہ نے اس بات پر یقین کیا ہو کہ جناب مسلم کوفہ میں نہیں ہے. کیسے؟ کیسے کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مگر ایسا احتمال ہے کہ اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کیان اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جناب مسلم کا بہت دھیان رکھیں. ابن مرجانہ مکاری کا خدا ہے. یہ جو لباس حسین پہن کر کوفہ میں گھسا ہے یہ ایسی چال تھی جو کسی کے گمان میں نہیں ہوگی. ممکن ہے اس کے جاسوس ہمارے اپنوں کے لباس میں ہمارے حلقے میں گھس آئیں. کہو کہ جناب مسلم کی اقامت گاہ کو تبدیل کرتے رہیں. جناب مسلم کو کسی بھی گھر میں زیادہ لمبے عرصے نہیں رہنا چاہیے. مختار سے کہو کہ عراق کے ان قبیلوں سے غافل نہ رہے جنہوں نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے. ان لوگوں سے ایسے معاملہ طے کر لو کہ وہ سب واقعی کسی کی طرفداری نہ کریں اور کم سے کم ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیں. عمر سعد کو حکم ملا ہے کہ عرب کے انہی قبیلوں میں سے بے حساب سونے کی لالچ سے ایک عظیم لشکر بنائے. ایلیاتی لوگ ممکن ہے دین کے معاملے میں سست و کاہل ہوں، مگر ایلیاتی رسم و رواج کے معاملے میں نہایت مضبوط لوگ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حرمت کو ان درہم و دینار کے بدلے بیچ ڈالیں. مختار کا ایک اور پیغام بھی ہے. ہم سن رہے ہیں. ابو اسحاق کچھ پریشان تھا. یہ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو بھائی؟ ابو اسحاق کا پیغام کیا ہے؟ وہ کیوں پریشان تھا؟
وہ اس بات پر پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکار لوگ شیعوں کے نام سے ہمارے حلقے میں داخل ہو جائیں اور جناب مسلم کی رہائش گاہ سے باخبر ہو جائیں۔ اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب مسلم باری باری گھر بدلتے رہیں اور کسی معین جگہ پر زیادہ عرصے نہ رہیں۔ مسلم آپ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری بیماری ایک اچھا بہانہ ہے، عزیز احباب تمہاری عیادت کو آئیں اور کوئی شک بھی نہ کرے۔ بھائیوں، مختار کا پیغام یہ مطلب رکھتا ہے کہ احتیاط کرنا عقل کی نشانی ہے۔ اب جبکہ قضاء و قدر الہی کے تحت ہم مجبور ہیں کہ ہم چھپے رہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں سے بھی اجتناب کریں، اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں کوئی شک یا تردید ہو ان سے ہمارے بارے میں یا ہمارے معاملات کی روح سے بات نہ کریں۔ بن حریث، جی امیر۔ کیا ہانی واقعی بیمار ہے یا اس نے بیماری کو ہم سے نہ ملنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے؟ واقعتاً بیمار ہے جناب، میں خود اس سے ملنے گیا تھا، وہ بخار کی سوزش سے جل رہا تھا۔ تعجب ہے۔ بہت خوب، پھر ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ اپنے دشمن کی عیادت کرنے جائیں گے؟ بیمار کی عیادت کرنا سنت پیغمبر ہے، اور دشمن کی عیادت کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ تم نے سنا ہے ابن عقیل؟ تم نے سنا اس حرام زادے کا پیغام؟ ابن برجان آج رات میری عیادت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ عیادت شیطان کی عیادت ہے۔ وہ آ رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو برحق اور قابل توجہ دکھائے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے شر کو ختم کر دیں، کوفے کی راہ مولا حسین کے لیے ہموار کرتے ہیں۔ مطلب کیا کریں شیخ؟ حالانکہ اگر وہ میرے گھر میں مارا گیا تو ساری بات میری گردن پر آ جائے گی کہ مہمان کو عرب نے مار دیا، مگر میری تمام عزت و آبرو میرے مولا حسین پر قربان۔ آپ ابن مرجانہ کو مار دیں گے؟ مگر کیسے شیخ؟ اپنی تلوار کو آمادہ رکھ کر اسی زیر زمین کمرے میں چھپ جائیں۔ جب میں پانی طلب کروں تو باہر آ کر ایک کاری ضربت سے اس کا کام تمام کر دیں۔